بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سرزمین صدیوں پرانی تاریخ کا ایک قبرستان ہے، اور اسی قبرستان میں سے ایک قبر قلعہ ہڑند بھی ہے، جس کی آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں ہزاروں سال قبل تعمیر ہونے والا قلعہ ہڑند مشہور حکمران راجہ ہری نند کے نام سے موسوم ہے۔ یہ قلعہ راجن پور شہر کے شمال مغرب میں فورٹ منرو کے پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ مشہور ہندی کتاب رگ وید میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ قلعہ 4000 سال قبل مسیح یعنی آج سے 6000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ قلعہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیب کو ظاہر کرتا ہے۔ مشہور سیلابی نالے، کعبہ سلطان اور چھاچھڑ کے راستوں سے پانی اتر جانے کے بعد یہ قافلوں کی گزرگاہ بنتا تھا۔ زمانہ قدیم میں یہاں سے ایران، ہندوستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک کا سفر ہوتا تھا۔ ہندوستان کی مشہور ملکہ نور جہاں کا جنم بھی اسی مقام پر فاضل پور کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پر ہوا تھا۔ قریب ہی قلعہ کے نام سے قصبہ ہڑند موجود ہے، جس کی آبادی 5000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس قصبہ میں آج بھی نہڑ خاندان موجود ہے، جو کسی زمانے میں یہاں کا حکمران ہوا کرتا تھا، اور ان کی راجدھانی میں راجن پور کے علاقے بستی لاکھا، فتح پور اور حاجی پور شامل تھے۔ قلات کے حکمران نواب اسماعیل نے اپنی فتوحات میں اس علاقے کو بھی شامل کیا، اس لیے بلوچ قوم میں راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کو اپنے مفتوحہ علاقے مانتے ہیں اور اپنے صوبے میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچ برملا کہتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کو سرائیکی صوبے میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ مشہور فاتح عالم سکندر اعظم اور چندر گپت موریہ کے درمیان لڑی جانے والی جنگ بھی اسی مقام پر ہوئی تھی۔ چندر گپت موریہ کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو کر جب سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو چندر گپت موریہ نے جو جملہ کہا وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ چندر گپت موریہ نے کہا کہ میرے ساتھ وہی سلوک کرو جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ سکندر نے چندر گپت موریہ کو اس کی سلطنت واپس کر دی اور خود ملتان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعے کے اندر 20 کمرے آج بھی بہترین حالت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑوں کا استبل اور مین دروازہ بھی قابل دید ہے۔ دروازے کے ساتھ ساتھ کافی دیوار موجود ہے، مگر آگے جا کر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں نے اینٹیں چوری کر کے اپنے گھروں میں استعمال کر لی ہیں اور مٹی اٹھا کر اپنے کام میں لا رہے ہیں۔ قلعے کے نیچے تھانہ ہڑند کی عمارت موجود ہے۔ قلعے کا دروازہ مضبوط، شاندار اور اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ دروازہ 20 فٹ چوڑا اور 30 فٹ اونچا ہے۔ اس کی لکڑی بہت مضبوط اور بھاری ہے۔ اس دروازے کو کئی آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ قلعے کی حالت کافی مخدوش ہو چکی ہے، آج تک اس کی مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ روایت ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تو دیبل کے بعد وہ انڈس ہائی وے کے رستے آگے ملتان کی طرف بڑھا، تو ایک طرف کوہ سلیمان کے پہاڑ اسے تحفظ دے رہے تھے اور انہی پہاڑوں کو ڈھال بنا کر وہ ملتان کی طرف چلتا رہا۔ یہ قلعہ ایک تجارتی مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے آنے والے قافلے اسی قلعے میں رکتے تھے، پھر یہاں سے وہ آگے ہندوستان کی طرف سفر کرتے تھے۔ یہ صدیوں پرانا قلعہ اگر یورپ کے کسی ملک میں ہوتا تو حکومت اس قلعے سے سالانہ کروڑوں روپے اکٹھے کرتی، مگر بدقسمتی سے یہ قلعہ پاکستان میں ہے۔ یہاں قلعوں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ رعایا کی اور نہ ہی اپنی تاریخ کی۔